السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنے 17th لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مسز فوزیہ تبسم کامران ایز یوزول آپ کے سامنے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل ٹریڈ پڑھ رہے ہیں اور یہ اس کے تقریباً لاسٹ لیکچرز ہیں۔ ان لیکچرز میں بچوں زیادہ جو ہے وہ کچھ سمجھنے والی چیز نہیں ہے، جسٹ ریڈنگ ہے، تو میں بھی تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو ریڈ کر دیتی ہوں، ساتھ ساتھ کچھ سمجھانے والا ہو تو بیچ میں سمجھاتی چلی جاؤں گی، ورنہ پھر اس کو ہم ریڈ کر لیتے ہیں۔ اگر ویسے تو میرا ارادہ یہی تھا کہ میں یہ آپ کو خود پڑھنے کے لیے دے دوں، لیکن پھر میں نے کہا کہ ظاہر ہے میں نے آپ کے جو نیٹ ہے اس میں میسیجنگ فی الحال بند کی ہوئی ہے، تو اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئے گی تو پرابلم ہوگی، تو بہتر ہے کہ میں ریڈ کرتی جاؤں۔ ریڈ بھی میں خود ہی کرتی جاتی ہوں اور میں اس کو ایکسپلین بھی خود ہی کرتی جاتی ہوں، ورنہ بچوں آپ کو پتہ ہے کہ میں جب کلاس میں ریڈنگ کرواتی ہوں تو ریڈنگ میں آپ سے کرواتی ہوں اور پھر اس کو ایکسپلین کرتی ہوں تاکہ سب بچے اپنی کتاب پہ متوجہ رہیں۔ اب کیونکہ اب آپ میرے سامنے نہیں ہیں تو پھر میں ریڈ خود ہی کر لیتی ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ گلوبلائزیشن پہ ہے، عالمگیریت۔ گلوبلائزیشن آپ نے اکثر ورڈ سنا ہوگا۔ گلوبلائزیشن کا مطلب ہے بچوں کے ایک پوری دنیا جو ہے نا وہ سمٹ کے گلوب میں آ گئی ہے، یعنی کہ وہ قریب ہو گئی ہے۔ یہ کیوں قریب ہو گئی ہے؟ آپ دیکھ لیں کہ جیسے جیسے ہماری ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے، پہلے لوگ سفر کرتے تھے اونٹوں، گایوں، بھینسوں پہ اور پیدل، پھر گاڑیاں آ گئیں، پھر سائیکلیں موٹر آ گئی، پھر آہستہ آہستہ بحری جہازوں پہ لوگ بہت سفر کرتے تھے، کئی کئی دن ایک ملک سے دوسرے ملک میں جانے میں لگتے تھے، پھر جہاز آ گئے، پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اب اس سے بھی زیادہ، بے شک ہم فزیکلی ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتے، لیکن ہم ایک کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ کے دنیا کی ہر جگہ پہ پہنچ سکتے ہیں، اس کی معلومات لے سکتے ہیں، اور یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ جو ہمارے الیکٹرانک میڈیا ہے جی، انٹرنیٹ ہے، اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے ہم اسے کہتے ہیں گلوبلائزیشن، عالمگیریت، یعنی کہ سب چیزیں سمٹ کر ایک جگہ پہ آ جانا۔ اب یہ کہ گلوبلائزیشن کب شروع ہوئی؟ کہ جب سائنسی اور معاشرتی طور پہ یورپ میں نشاط ثانیہ ہوئی۔ نشاط ثانیہ کا مطلب یہ ہے کہ جی وہ عروج پہ تھی، کیا چیز؟ سائنس عروج پہ ہونا شروع ہوئی، ٹھیک ہے۔ جدید مورخ جو ہیں گلوبلائزیشن کے عمل کے کئی مراحل بتاتے ہیں، ہم اس کو پڑھتے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا پہلا مرحلہ جو ہے وہ 1817 سے 1930 کے درمیان کا ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ جب محنت کی حرکت پذیری، ٹھیک ہے، سرمایہ کی حرکت پذیری، تجارتی گرم بازاری یعنی کہ تجارت اپنے عروج پہ تھی، اور پھر جو ہمارے ٹرانسپورٹیشن اور کمیونیکیشن کے جو مصارف تھے وہ بھی آہستہ آہستہ کم ہوتے چلے جا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں پھر دنیا جو ہے وہ ایک دوسرے کے قریب آنے لگ گئی، اور ان تمام وجوہات کی بنا پہ کیا ہوا کہ تجارت اور معاشرت میں بڑے پیمانے پہ انضمام دیکھنے میں آیا۔ انضمام کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپس میں مدغم ہونا، ایک دوسرے کے قریب ہونا، ایک دوسرے سے ریلیشن شپ قائم ہونا، ٹھیک ہے جی۔ پھر جبکہ آزاد تجارت کی بنا پہ گلوبلائزیشن کے اس مرحلے کا اختتام پہلی جنگ عظیم کے آغاز سے ہوا، یعنی کہ 1930 میں یہ سب عمل جو ہے وہ رک گیا، اور بلکہ وہ سب کچھ الٹا ہونا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ 1930 میں جب جنگ ہوئی تو یہ سارے پرابلمس جو ہیں، یہ جتنی بھی ہماری آپ کہہ لیں ترقی ہو رہی تھی اور لوگ ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے، وہ عمل رک گیا کیونکہ جنگ شروع ہو گئی۔ پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد گلوبلائزیشن کی دوسری لہر آئی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو عرصہ ہے نا، یہ بھی دو حصوں پہ ہے۔ پہلا عرصہ جو ہے وہ 1945 سے 1973 تک ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جی پہلا مرحلہ تو وہ تھا جو برٹن ووڈ نے 1944 میں قائم کیا، اور 1970 کی دہائی میں ہونے والے واقعات نے فریم ورک کو ہلا کے رکھ دیا، اور برٹن ووڈ نے جو قائم کیا تھا۔ دوسرے مرحلے کا آغاز تھا جس میں تیل کا بحران، معاشی تنظیموں کے بدلتے ہوئے ماڈلز، ترقی یافتہ ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی تجارت اور پیداوار کا قابل ذکر ہے۔ یعنی کہ اس دوران یہ ہوا کہ جو بھی آپ کہہ لیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے جو حالات ہوئے، کیونکہ پہلی جنگ عظیم تو 1930 میں تھی، پھر دوسری جنگ عظیم جب شروع ہوئی ہے 1945 میں جیسے کہتے ہیں،
تو اس وقت پھر دوبارہ سے جو ترقی ہوئی تھی وہ دوبارہ ساری کی ساری سمٹ گئی، خراب ہو گئی، تیل کا بحران آ گیا، ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود معاشی جو سٹرکچر تھا وہ چینج ہو گیا، معاشی ماڈلز چینج ہو گئے، ٹھیک ہے. جو ملک ترقی یافتہ تھے انہوں نے بڑے اسٹیبل ہو گئے. انہوں نے جو انڈر ڈیولپ کنٹریز تھے ان کے اوپر قابو پا لیا، ان کو اپنی مارکیٹس بنا لیا اور اپنی جتنی تجارت اور پیداوار تھی وہاں پر بھیجنی شروع کر دی اور ان کو اپنا زیر نظر بنا لیا. ٹھیک ہے جی. پھر تیسرا جو دور تھا وہ 20ویں صدی کے آخری چوتھائی میں دیکھنے آیا، جب آزاد تجارت، بین الاقوامی کارپوریشن، ٹھیک ہے جی. بین الاقوامی کارپوریشنز کون سی ہوتی ہیں؟ جو ہر ملک میں ایک دوسرے کے ملکوں میں جا کر اپنے کاروبار کرتی ہیں، ٹھیک ہے جی. پھر اس کا بڑھتا ہوا کردار آپ دیکھیں، ملٹی نیشنل کمپنیز جو ایک ملک سے دوسرے ملک میں جا کر اپنے کاروبار شروع کرتی ہیں، کماتی ہیں، ٹھیک ہے جی. پھر سرمایہ اور صنعت کی بڑھتی ہوئی حرکت پذیری، یعنی سرمایہ جو ہمارا کیپٹل تھا وہ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا آسان ہو گیا، الیکٹرانک میڈیا آ گیا. اور پھر صنعت بھی جو ہے وہ ترقی کرنے لگ گئی، صنعت میں بھی ٹیکنالوجی استعمال ہونے لگ گئی. ٹیکنالوجی کے استعمال نے اس کو ایک بہت بڑی چینج اس پہ لا دی اور ساری دنیا میں جو فاصلے ختم ہو گئے اور اس کو ایک گلوبل ولیج بنا دیا. اس میں ٹیلی کمیونیکیشن جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ نے تجارتی اور ثقافتی دونوں صورتوں میں دنیا کو ایک نئی آپ کہہ لیں صورتحال ان کے سامنے لا کے رکھی اور ترقی کے ان کو مواقع دیے. انفارمیشن ٹیکنالوجی نے اب تمام لوگوں کے لیے جو ان کا رستہ کھل گیا اور تمام لوگ جو ہیں کم ترین وقت اور کم مصارف کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنی بات، اپنا سامان، اپنے خیالات، اپنی ایجوکیشن پہنچا سکتے ہیں. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ملک میں بیٹھ کے دوسرے ملک میں لوگ انٹرویو دے رہے ہیں، ایگزامس دے رہے ہیں، اور یہ سب کس کی بدولت ہے؟ انٹرنیٹ اور جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے اسی کی بدولت ہے، اور اسی نے دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنا دیا. اب گلوبل ولیج کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ کہ دنیا کے مختلف ممالک کے درمیان سیاسی، معاشرتی اور معاشی میدان میں بڑھتا ہوا انضمام جو ہے وہ گلوبلائزیشن کہلاتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں کہ انکریزنگ انٹیگریشن امنگ دا ڈفرینٹ کنٹریز، ٹھیک ہے نا، ان کی جو انٹیگریٹی ہے، انٹیگریشن ہے آپس میں، ان کا جو آپس میں میل جول ہے ڈفرینٹ کنٹریز کا آف دا ورلڈ ان پولیٹیکل، سوشل اینڈ اکنامک ڈائمینشنز از نون ایز گلوبلائزیشن. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا یہیں تک ٹاپک ختم ہوتا ہے. اگلا ٹاپک پھر ہم سٹارٹ کریں گے. اوکے، اللہ حافظ.